اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ دوستو، ان کلمات کے آپ نے بہت سے وظیفے سنے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کے ساتھ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ان کلمات کی فضیلت شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کلمات کو پڑھنے کے 3 بہت بڑے فائدے شیئر کروں گا۔ دوستو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ انہیں دعائے ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں پھینکنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی کلمات کو پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے لاڈلے پیغمبر کے لیے گلے گلزار بن جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی مت ہو جانا کہ میرے لاڈلے پیغمبر کو ٹھنڈ لگ جائے۔ تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، گلے گلزار بن گئی۔ اور دوستو، یہی کلمات ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت پڑھے جب لوگوں نے کہا کہ کفار نے آپ کے مقابلے میں ایک بڑا لشکر تیار کر رکھا ہے اور تم ان سے ڈرو۔ لیکن یہ سننے کے بعد صحابہ کرام کا ایمان اور بھی تازہ ہو گیا اور بھی مضبوط ہو گیا، ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا سازگار ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے میں ان کلمات کے وہ 3 بڑے فائدے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو آپ کو ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ دیکھیں دوستو، دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، چاہے وہ پریشانی چھوٹی ہو یا بڑی۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہو، قرض کی وجہ سے پریشان ہو، رشتے کی وجہ سے پریشان ہو، رزق کی وجہ سے پریشان ہو، اولاد کی بدتمیزیوں کی وجہ سے پریشان ہو، یا کسی اور وجہ سے پریشان ہو، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا رہتا ہے۔ تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ دوستو، اس عمل کا، اس وظیفے کا آپ کو جو دوسرا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا۔ رزق میں اتنی خیر و برکت آ جائے گی کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کے، اس وظیفے کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اب حاجات کیا ہیں؟ کچھ لوگ لمبی عمر کی دعائیں مانگتے ہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں اچھی نوکری مل جائے، کچھ لوگ بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کام نہیں بن رہا، کچھ لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مقروض ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا قرض اتر جائے، بچے بچیاں جوان ہیں لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، تو بچوں کے اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے کچھ والدین پریشان ہیں۔ یعنی کہ اسی طرح ہر بندے کی کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے جس کے لیے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ نے ناکام ہونے کے باوجود بھی مایوس نہیں ہونا، آپ نے رب کریم کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد کو ضرور سنے گا۔ تو دوستو، اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی جتنی بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے، فضل سے، کرم سے
آپ کی اس مشکل سے مشکل حاجت کو پورا فرما دے گا۔ تو یہ 3 بہت بڑے فائدے ہیں جن سے اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے کہ یا پروردگار، میں فلاں فلاں مقصد کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں۔ اے میرے مالک، تو میری دعا کو قبول و منظور فرما کے مجھے میرے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمانا۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے اور تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جب آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان کلمات کو کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر 313 سے زائد ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن کوشش کریں کہ 313 سے کم نہ ہو۔ جب آپ 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں مانگے کہ یا پروردگار، میری فلاں فلاں پریشانی ہے، اسے اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اے میرے مالک، میری فلاں فلاں حاجت ہے، تو نے ہی اسے پورا فرمانا ہے، اور اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے رحم سے میری اس حاجت کو پورا فرما دے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اگر 21 دنوں سے پہلے آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے، آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں، وگرنہ آپ نے 21 دنوں تک اس عمل کو مسلسل جاری رکھنا ہے بلا ناغہ۔ وظیفے کے دوران آپ نے کسی قسم کا کوئی ناغہ نہیں کرنا، تو انشاءاللہ 21 دنوں کے اندر اللہ رب العزت آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی کو ختم کر دے گا اور آپ کی جیسی بھی حاجت ہوگی اسے پورا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، سیرت مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔